السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ابو جہل اور دشمنوں کا ظلم امیہ ابن خلف کا وتیرہ تھا کہ وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو لان تان کرتا۔ اسی کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بڑی ہلاکت ہے ہر بہت تانا دینے والے، بہت عیب لگانے والے کے لیے۔ اور یہ بات تفسیر البغوی میں بھی موجود ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ امیہ ابن خلف کے بارے میں نازل ہوئی۔ تو ابن ہشام کہتے ہیں ہمازہ وہ شخص ہے جو اعلانیہ گالی بکے اور آنکھیں ٹیڑھی کر کے اشارے کرے، اور لومزہ وہ شخص ہے جو پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائیاں کرے اور انہیں اذیت دے۔ امیہ کا بھائی ابی ابن خلف عقبہ ابن ابی معیط کا گہرا دوست تھا۔ ایک بار عقبہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کچھ سنا، ابی کو معلوم ہوا تو اس نے عقبہ کو ڈانٹا اور سخت سست کہا اور مطالبہ کیا کہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوک آئے، نعوذ باللہ۔ آخر عقبہ نے ایسا ہی کیا۔ خود ابی ابن خلف نے ایک بار ایک بوسیدہ ہڈی لا کر توڑی اور ہوا میں پھونک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اڑا دی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کہنے کے جرم میں، قرآن سنانے کے جرم میں، اللہ تعالیٰ کا پیغام سنانے کے جرم میں، توحید کا پیغام سنانے کے جرم میں یہ کچھ کہا جاتا تھا۔ تو آج بھی اگر ہم لوگ قرآن کا، سنت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سناتے ہیں، اسلام کے احکامات، پردہ، داڑھی، سود کی حرمت بیان کرتے ہیں، تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر مشاکل کا سامنا کرنا پڑا تو آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث جو علماء ہیں ان کے لیے بھی مشکلات آئیں گی۔ اخنس ابن شریک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے والوں میں سے تھا۔ قرآن کریم میں یہ آیات جو بھی ہم آپ کے سامنے پڑھیں گے ان کے حوالے سے آتا ہے کہ یہ اخنس ابن شریک کے بارے میں بعض تفاسیر میں یہ لکھا ہے کہ اس کے بارے میں نازل ہوئی۔ وَلَا تُطِيعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ حَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ، اور تو بہت قسمیں کھانے والے ذلیل کا کہنا مت مان، جو بہت تانے دینے والا، چگلی میں دوڑ دھوپ کرنے والا، مناع للخیر معتد اثیم، خیر کو بہت روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، سخت گناہ گار ہے، عتل بعد ذلک زنیم، سخت مزاج ہے اور اس کے علاوہ بدنام ہے۔ تفسیر بغوی میں بھی یہ بات موجود ہے کہ یہ اخنس ابن شریک کے بارے میں نازل ہوئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت سارے لوگ جو ہیں بری حرکتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے پروپیگنڈا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینا، یہ سلسلہ جو ہے ان دشمنان کی طرف سے جاری رہتا تھا۔ ابو جہل کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر قرآن سنتا، لیکن بس سنتا ہی تھا، یعنی سنتا تھا اور اس پر توجہ نہیں کرتا تھا، اس کو سمجھتا نہیں تھا اور ایمان اور اطاعت اور خشیت اختیار نہیں کرتا تھا۔ پھر اپنی اس حرکت پر بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا تھا اور پھر اس پر خوش ہوتا تھا۔ بات واضح ہو جائے گی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز صلاۃ پڑھ رہے تھے کہ ابو جہل آ گیا۔ اس نے کہا میں نے تمہیں اس یعنی نماز یا صلاۃ سے منع نہیں کیا تھا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے سلام پھیرا اور اسے ڈانٹا۔ تو ابو جہل نے کہا تجھے خوب اچھی طرح معلوم ہے کہ مجھ سے زیادہ کسی کے ہم نشین، مجھ سے زیادہ کسی کے ساتھی، مجھ سے بڑے کسی کے گروہ، میرے سے بڑی پارٹی جو ہے کسی کے نہیں ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سند الزبانیہ، کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جب یہ آیت نازل کی تو قسم اللہ کی اگر وہ اپنے ہم نشینوں کو بلا لیتا تو عذاب پر متعین اللہ کے فرشتے اسے دبوچ لیتے۔ یہ جامع ترمذی میں روایت موجود ہے 3349، اور یہ حدیث صحیح ہے اور محدث البانی نے اس کی تصحیح کی ہے اور اس کو صحیح کہا ہے۔ تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل جو ہے کس قدر آمادہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے روکا کرتا تھا اور ساتھ دھمکی اور تھریٹ کیا کرتا تھا کہ میری جماعت اور میرے لوگ جو ہیں بہت زیادہ ہیں، میرا جتھا بہت بڑا ہے اور ہم تجھے دیکھ لیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ جواب دیا اور ابو جہل کی یہ جو دھمکی تھی اس کو توڑ ڈالا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا گریبان گلے سے پکڑ لیا اور جھنجھوڑتے ہوئے فرمایا اولا لک فاولا، اور ثم اولا لک فاولا، یعنی تیرے لیے یہ لائق ہے اور بہت لائق ہے، تیرے لیے بہت ہی موزوں ہے۔ اس پر اللہ کا یہ دشمن کہنے لگا ہے محمد مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ خدا کی قسم تم اور تمہارا پروردگار میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میں مکے میں دونوں پہاڑیوں کے درمیان چلنے پھرنے والوں میں سب سے زیادہ معزز ہوں۔
تو ان تمام معاملات کے باوجود جو ہے ابو جہل اپنی حماقت سے، اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا، بلکہ اس کی بدبختی میں کچھ اور اضافہ ہو گیا۔ چنانچہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو جہل نے کہا کیا محمد تم لوگوں کے سامنے اپنا چہرہ زمین پر رکھتا ہے؟ تو کہا گیا، جواب دیا گیا ہاں۔ تو اس نے کہا لات اور عزا کی قسم، اگر میں نے اس کو ایسا کرتا دیکھ لیا تو میں اس کی گردن رون دوں گا یا اس کے چہرے کو مٹی میں ملا دوں گا، نعوذ باللہ۔ تو کتنی بڑی دھمکی دی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے پر۔ آج ہمیں نماز کی ادائیگی پر کسی طرح کی دھمکی نہیں ہے، کسی طرح کا تھریٹ نہیں ہے، کسی طرح کی یہ الفاظ نہیں ہے، کوئی ہمیں تکلیف نہیں دے رہا، لیکن اس کے باوجود ہم نماز پڑھنے پر آمادہ نہیں ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر دھمکیوں اور اس قدر ایذا اور اس قدر تکلیف اور اس قدر پریشانی کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز کی ادائیگی کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سے رکے نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر نماز پڑھ رہے تھے۔ تو آیا اور ارادہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسا کہ اس نے کہا تھا کہ میں گردن کو رون دوں اور چہرے کو مٹی میں ملا دوں، تو اچانک اپنی ایڑیوں کے بل پلٹتا ہوا ہٹا اور اپنے ہاتھوں سے اپنا بچاؤ کر رہا تھا، یعنی جیسے کوئی چیز جو ہے اور اس سے اپنا بچاؤ کر رہا۔ تو پوچھا گیا کہ کیا ہوا؟ تو کہنے لگا میرے اور اس کے درمیان آگ کی خندق اور سخت جو ہے ہول، یعنی کوئی خوفناک معاملہ تھا، اور بہت سارے پر یعنی پنکھ تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے وہ قریب آتا تو فرشتے اس کا ایک ایک عضو جو ہے وہ اچک لیتے، پکڑ لیتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی، فرمائیں۔ ابو حازم جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں معلوم نہیں کہ ابو ہریرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے یا یہ خود انہوں نے بات یہ اگلا حصہ جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ تو آیات کیا تھیں؟ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی۔ تو وہ آیات یہ تھیں کہ اس کے سوا کوئی بات نہیں کہ انسان ہر صورت میں چاہتا ہے سرکشی کرنا، نافرمانی کرنا، اس لیے کہ جب وہ اپنے آپ کو مستغنی دیکھتا ہے، کسی کا محتاج نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ کچھ دے دیتے ہیں نا تو پھر وہ سرکشی میں بڑھ جاتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اسے اپنے رب کے پاس واپس جانا ہے۔ آپ نے اسے دیکھا نہیں کہ جو اللہ کا بندہ نماز پڑھتا ہے اسے یہ روکتا ہے، ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، اللہ کا بندہ نماز پڑھتا ہے اور یہ اسے روکتا ہے۔ اور پھر فرمایا ارأیت ان کان علی الہدی، اگر وہ اللہ کا بندہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت پر ہیں، تقوی کا حکم دیتے ہیں، تو اس کا کیا بنے گا؟ ارأیت ان کذب وتولی، تو کیا آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو شخص ہے جو آ کر جھٹلانے والا ہے اور ہدایت سے منہ پھیرنے والا ہے، الم یعلم بان اللہ یری، یہ دیکھتا نہیں ہے، یہ جانتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ، تو اگر یہ باز نہیں آیا، اور ہرگز نہیں اگر یہ باز نہیں آیا تو ہم اسے اس کی پیشانی سے پکڑ کر کھینچیں گے، ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، اور اس کی جو جھوٹی گناہ کرنے والی پیشانی ہے، پھر وہ اپنی مجلس کو بلا دے، فلیدع نادیہ سند الزبانیہ کلا لا تطعہ واسجد واقترب، کہ وہ اپنی مجلس کو بلا لے، ہم بھی اپنے عذاب دینے والے فرشتوں کو بلا لیں گے، ہرگز نہیں آپ اس کی بات بالکل نہ مانیں اور سجدہ کریں اور اپنے رب کے قریب ہو جائیں۔ تو نماز اور اس نماز میں جو فرض نماز ہے اور اس میں سجدے، اور وہ سب سے زیادہ جو ہے فرض نماز انسان مسلمان کے لیے بہت اہم ہے کہ سب سے زیادہ اہمیت ہے اس کی، اور قیامت کے اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ۔ اور دوسری بات یہ کہ اسی سجدے کی حالت میں، جس نماز پڑھتا ہے اور نماز میں ہی سجدہ ہے، اور سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے کلا لا تطعہ واسجد واقترب، اللہ کے قریب ہو جائیے۔ تو صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے 2797 اور مفصل نمبری کے مطابق 7065۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی ادائیگی کے لیے، ایک فرض کی ادائیگی کے لیے، اور اللہ کے حضور سجدہ کرنے کے لیے، رکوع کرنے کے لیے، قیام کرنے کے لیے، اور اس عبادت کی ادائیگی کے لیے کس قدر مشکلات کا سامنا تھا۔ ابو جہل جیسے لوگ دھمکیاں دیتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھریٹ کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کرتے تھے، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے نہیں رکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور نماز قائم کی اور صحابہ کو نماز کا حکم دیا۔ تو اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی، دعوتی زندگی، وہ کس قدر جو ہے مشکلات سے بھری ہوئی تھی۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔